نانی کا گھر۔ اس شام آسمان میں ہلکی سی گلابی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہوا میں بھی کوئی روحانی نرمی تیر رہی ہو۔ میں وہی چھت پر بیٹھی تھی، نانی کے گھر کی وہی پرانی چھت جہاں سے پورا علاقہ کسی سپنے کی طرح دکھتا ہے۔ میرا نام نور ہے اور میں نانی کے گھر ہی پلی بڑھی ہوں۔ ماں مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی اور ابو پتہ نہیں کس درد سے بھاگتے بھاگتے کہیں دور کھو گئے۔ بس اس وقت میرے لیے نانی کی گود ہی پوری دنیا بن گئی تھی۔ نانی کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ وہ جب بھی پکارتی، نور بیٹا، تو ایسا لگتا جیسے دنیا کی ساری تھکان صرف ایک لمحے میں گھل گئی ہو۔ نانی کا گھر پاکستانی گلی کوچوں جیسا، جہاں ہر موڑ پر چائے کی خوشبو، دال چینی کا سواد اور پرانے دنوں کی دھیمی سی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہی تہہ کھانے والی رسوئی جہاں نانی لکڑی کی آنچ پر روٹیاں سینکتی اور میں چپ چاپ ان کی پیٹھ سے لگی رہتی۔ نور بیٹا، تیری آنکھوں میں کون سی کہانی پل رہی ہے؟ نانی اکثر یہ سوال پوچھتی اور میں بس مسکرا دیتی، کیونکہ میری آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی کہانی پلتی تھی، کسی کو کھو دینے کا درد اور کسی کو پا لینے کی امید۔ میں ہمیشہ لوگوں کو دور سے دیکھ کر سوچتی، کتنی خوش ہوتی ہوں گی وہ لڑکیاں جن کے پاس پورا گھر، پورا پریوار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راتوں میں نانی کی ہتھیلی میری سرہانے پر ٹک جاتی اور میرا دل بھر آتا۔ نانی، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ میں دھیمے سے پوچھتی۔ نانی مسکرا کر کہتی، اللہ نے ہر بچے کے نصیب میں کوئی نہ کوئی اپنا رکھا ہوتا ہے، تو دیکھنا نور، تیرے بھی نصیب میں کچھ اچھا لکھا ہے۔ ان کی آواز میں ایسی گرماہٹ ہوتی کہ میں اپنی ساری بے چینیاں بھول جاتی۔ اس رات ایک عجیب سی ملاقات۔ اس رات ہوا کچھ الگ تھی۔ میں چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی کہ کسی کی دھیمی سی آہٹ سنائی دی۔ میرے پڑوس میں رہنے والا لڑکا ریحان، جو ہمیشہ نظریں نیچے رکھ کر چلتا، بہت کم بولتا، وہ چھت پر آیا اور تھوڑی دوری پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم آج کل بہت خاموش ہو گئی ہو نور۔ میں چونک گئی۔ ریحان پہلے کبھی اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے دھیمے سے کہا، بس نانی کی طبیعت تھوڑی ڈھیلی ہے، دل گھبراتا ہے۔ ریحان اپنی جگہ سے تھوڑا اور قریب آیا، مگر پھر خود ہی رک گیا، جیسے اس کی نرمی کی حدیں خود اس کے دل نے طے کر رکھی ہوں۔ نور، تم جو بھی ہو، جتنی بھی تنہا لگی ہو، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ لگتا ہے جیسے کوئی اجالا ساتھ چلتا ہے تمہارے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل پہلی بار تھوڑا سا کانپا، جیسے میرے اندر کہیں کوئی پرانی جمی برف پگھلنے لگی ہو۔ اسی وقت نیچے سے نانی کی کھانسی کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ ریحان نے دھیمے سے کہا، اتنی دھیمی کہ صرف ہوا اور میں نے سنا، نور، تم ڈر مت جانا۔ میں بنا پیچھے مڑے سیڑھیاں اتر گئی، لیکن دل میں پہلی بار کوئی بات گونجتی رہ گئی، کسی کی نرم، سچی، چپ چاپ کہہ دی ہوئی بات۔ صبح نانی کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، ان کا خیال رکھنا، دوائی اور دعا دونوں کی ضرورت ہے۔ میں پوری رات نانی کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی، ان کی ہر سانس پر میری سانس اٹکی رہتی۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمے، بہت پھیکے انداز میں کہا، نور بیٹا، اگر میں کبھی… نانی پلیز ایسا مت کہیے۔ میری آواز کانپ گئی۔ نانی نے میری ہتھیلی دبائی، تیرے راستے بہت سفر کروائیں گے تجھے، اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی تیرے ساتھ کھڑا ملے گا، بس تو ڈری مت کر۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور میرا دل ڈر سے بھر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں کھڑکی میں سے ہلکی ہوا آئی اور اسی ہوا کے ساتھ ایک جھلک آئی ریحان کی۔ پتہ نہیں کیوں اس دن مجھے لگا میرا سفر شاید اب شروع ہونے والا ہے، اور شاید
کسی کی دعا میرے لیے کہیں چپ چاپ کھڑی ہے۔ نانی کی طبیعت لگاتار گرتی جا رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اتنی ہی بھاری جتنی بارش سے پہلے آسمان کی ہوا۔ میں سارے دن نانی کے سرہانے بیٹھی رہتی، ان کی سانسیں کبھی تیز کبھی دھیمی، اور میں ہر سانس کے ساتھ خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتی۔ اس رات میں باہر سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی، جب پیچھے سے دھیرے دھیرے قدموں کی آہٹ آئی۔ ریحان، وہ چپ چاپ میرے پاس آیا اور تھوڑا دور بیٹھ گیا، ہمیشہ کی طرح میری حدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، نور، رو لینا کبھی برا نہیں ہوتا، لیکن اکیلے مت رویا کرو۔ میری آنکھیں پھر بھر آئیں۔ میں نے پہلی بار اس سے پوچھا، کیوں تمہیں فرق پڑتا ہے؟ ریحان نے سر نیچے کیا، کچھ پل چپ رہا، پھر بہت دھیرے، بہت نرمی سے بولا، کیونکہ تمہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی بناوٹ نہیں، صرف سچائی۔ اسی پل دل کے کسی کونے میں پہلی بار کوئی اجالا سا اترا۔ صبح ابھی ڈھلی بھی نہیں تھی کہ نانی کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی۔ میں گھبرا کر ان کے پاس بھاگی۔ نانی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ بہت دور سے مجھے دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ان کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں لیکن پکڑ مضبوط۔ نور بیٹا، ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، تو بہت اکیلی رہی، لیکن اب اکیلی نہیں رہے گی۔ میری سانس رک گئی۔ نانی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ میں مسکرائی، بہت ہلکی، بہت تھکی ہوئی مسکان۔ تجھے دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے تیرے لیے کوئی خاص لکھا ہے۔ ریحان برا لڑکا نہیں ہے، کچھ لوگ بولتے کم ہیں لیکن نبھاتے بہت ہیں۔ میرے دل میں ہلکا سا درد اٹھا، اور اسی درد کے ساتھ کہیں کوئی ڈر بھی جاگا۔ نانی پلیز، آپ ایسا مت کہیے۔ نانی نے دھیمی سانس لی اور میرے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نور، اللہ تیرے دل کی حفاظت کرے گا، بس تو کسی سے ڈر مت۔ اور پھر ان کی انگلیوں کی پکڑ ڈھیلی ہونے لگی۔ میں نے پکارا، نانی، نانی، لیکن نانی اپنی آخری دعا میرے لیے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئیں۔ نانی کو دفناتے وقت میرا دل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی ان کے ساتھ نیچے جا رہی ہوں۔ لوٹتے وقت پورا علاقہ جیسے دھندلا پڑ گیا تھا۔ سب لوگ آئے، سب نے دلاسا دیا، لیکن ایک چہرے کی تلاش میری آنکھیں بار بار کر رہی تھی۔ ریحان کہاں ہے؟ شام ڈھلنے کو تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی ریحان؟ وہ بہت چپ، بہت سنبھل کر اندر آیا، میرے سامنے کھڑا رہا، اور پھر اس نے وہی کیا جو شاید میرے ٹوٹے دل کو سب سے زیادہ چاہیے تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف میرے آنسوؤں کو گرنے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بہت دھیرے سے کہا، نور، تمہاری نانی کہتی تھی کہ تجھے کوئی ایسا چاہیے جو تیری تنہائیوں کو دیکھ سکے بنا تمہیں کچھ کہے۔ میں نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، دکھ تھا، اور کہیں بہت گہرائی میں میرے لیے ایک خاموش محبت۔ اس نے آگے بڑھ کر میری اور ہاتھ بڑھایا، لیکن چھوا نہیں، بس ہوا میں ہی روک لیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں، اور پتہ نہیں کیوں اسی پل دل کو پہلی بار لگا، میں اب بالکل اکیلی نہیں ہوں۔ ریحان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں نور، تمہیں پھر کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میرے آنسوؤں کے بیچ ایک ہلکی مسکان آئی، جیسے کسی نے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نانی کی آخری دعا اور ریحان کی پہلی خاموش محبت، ان دونوں کے سہارے نور نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا، ایک ایسے ہاتھ کے ساتھ جس نے کبھی اس کی حدیں نہیں لانگھی۔
اور ایک ایسی محبت کے ساتھ جس نے کبھی آواز نہیں اٹھائی پر دل میں ہمیشہ رہی۔ نور اب تنہا نہیں تھی۔ اللہ نے اس کے نصیب میں وہی لکھا تھا جس کی اس کے دل کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہم روز ایک نئی کہانی لے کر آئیں گے۔